جب اس کو ٹھوکر لگتی ہے، آپ کا پاؤں لگتا ہے، اس کے بعد وہ لڑک کے کس سمت کو جاتا ہے اس کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے۔ کہ میرے بیک گراؤنڈ میں جو میری آئیڈیالوجیکل نظریاتی فکری ڈیولپمنٹ ہے، اس کے پیچھے گھر کی تربیت ہے، صوفیہ کرام کا جو مزاج ہے، ماحول ہے، اور اب سب سے بڑھ کے میں سمجھتا ہوں سارے سورسز جنہوں نے میری ذہن کو شیپ دی ہے، ان سارے سورسز نے مجھے مل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کنیکٹیویٹی میں مدد دی ہے۔ یعنی میں کسی بزرگ کے پاس بھی گیا ہوں تو وہ بزرگ وسیلہ بنے ہیں، منزل نہیں۔ منزل ایک ہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ تو ہر بزرگ جس سے میں ملتا ہوں، جس سے فیض لیا ہے، اس نے اپنے فیض کے ذریعے مجھے ادھر کی طرف رہنمائی دی ہے۔ میں وہ لاہور میں کیسر باز کی ٹریننگ تھی، تو وہاں پہ میں نے یعنی یہ ایسا کانسیپٹ ہے جو خود ہی ذہن میں آ گیا۔ میری جب زندگی کی پہلی حاضری ہوئی تھی مدینہ پاک، تو میں اسلام آباد میں جاب کرتا تھا، تو کسی وجہ سے وہ جاب مجھے چھوڑنی پڑی، حالات کی وجہ سے۔ تو بڑا پریشان تھا کہ کیا ہو گیا، کیوں چھوڑ دی۔ تو وہ جب جاب چھوڑی ہے تو اس کے ٹھیک 2-3 مہینے بعد مجھے جدہ سے آفر آ گئی، تو میں وہاں چلا گیا جاب کے لیے۔ جب یہاں پہ جاب چھوڑی تو شدید پریشان تھا، آگے پتہ نہیں تھا جانا کہاں ہے، گھر کا خرچہ کہاں سے چلے گا، معاملات کہاں سے چلیں گے۔ جن لوگوں کی وجہ سے جاب چھوڑنی پڑی ان پہ بڑا غصہ تھا۔ 12.5 سال ایک آرگنائزیشن میں لگائے ہوں، مگر 2-3 مہینے کے بعد جب میں جدہ میں لینڈ کیا تو جون کا مہینہ تھا، 15 جون کو میری فلائٹ تھی، 17 کو پہلا رمضان تھا، اندازہ کر لیں۔ اور جب میں نے وہاں پہ لینڈ کیا تو پھر پہلی جب حاضری ہوئی ہے مدینہ پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے کھڑا ہو کے بالمشافہ فیس ٹو فیس، تو میں جب دیکھ رہا تھا، اچھا وہاں لوگ جب حاضری دیتے ہیں گزرتے چلے جاتے ہیں، تو حاضری سے پیچھے دیوار کی طرف اگر آپ لگ کے کھڑے ہو جائیں نا تو آرام سے کھڑے رہ سکتے ہیں، تو لوگ آگے سے گزرتے جاتے ہیں۔ میں کھڑا ہو کے صرف مواج شریف جو جالی مبارک ہے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس جگہ پہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ایک کانسیپٹ عنایت ہوا۔ میں اپنے سارے حالات کو دیکھ رہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے، تو جو کچھ ہوا ہے اس کو پھر میں نے دل میں سمو لیا۔ پھر میں جب واپس پاکستان آیا چھٹیوں پہ، تو کیسر باز دوست ہیں، ٹرینر ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، بہت اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ برکت ہے۔ ان کی ایک ٹریننگ میں وہ میں نے بیان کیا، وہ میں نے یوٹیوب پہ اپنا رکھا ہوا ہے۔ وہ یہ تھا کہ سم ٹائمز آپ راہ چلتے ہوئے یا تجربے کے طور پہ کسی پتھر کو ٹھوکر ماریں، تو جب آپ ٹھوکر مارتے ہیں تو میں نے کانسیپٹ یہ بنایا کہ ٹھوکر مارنے کے لیے کسی پتھر کو آپ کو ٹھوکر مارنے کا اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا۔ آپ جب چاہیں کسی پتھر کو ٹھوکر مار دیں، مگر آپ اپنے تجربے میں دیکھیں جس مرضی پتھر کو جیسے مرضی ٹھوکر ماریں، ٹھوکر آپ کا پاؤں اس پتھر کو لگنے تک آپ کا اختیار قائم ہے۔ جب اس کو ٹھوکر لگتی ہے، آپ کا پاؤں لگتا ہے، اس کے بعد وہ لڑک کے کس سمت کو جاتا ہے اس کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو اس سے مراد میں نے یہ لی کہ میں سوچتا تھا کہ میری اسلام آباد میں جاب ہے تو مجھے چھوڑنی پڑی، ایک طرح سے میرے مخالفین نے مجھے ٹھوکر ماری۔ اب ٹھوکر لگنے کے بعد میں لڑکھا کس سمت میں ہوں اس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا۔ تو جب میں مواج شریف میں جالی مبارک کے سامنے کھڑا تھا تو اس وقت مجھے خیال آیا کہ وہ مجھے ٹھوکر نہ لگی ہوتی تو میں ادھر کھڑا نہ ہوتا ہے۔ انہوں نے ٹھوکر ماری دشمنی کے روپ میں، اللہ نے ان کی ٹھوکر لگنے تک، مارنے تک وہ ان کا حساب کتاب ہے اللہ کے پاس کہ ماری کیوں ماری، مگر جب ٹھوکر لگی ہے مجھے تو اس کے بعد اللہ کا حساب کتاب شروع ہو گیا۔ وہ ٹھوکر لگنے میں مجھے وہ ٹھوکر سراسر زحمت میں تھی، رحمت میں کنورٹ کر دی۔ تو ٹھوکر لگی تو میں اس ٹھوکر کے نتیجے میں جالی مبارک کے سامنے کھڑا ہوں۔ تو اس کا کانسیپٹ یہ تھا کہ ٹھوکر لگنے سے مت گھبرائیں، یہ دیکھیں کہ ٹھوکر لگنے کے بعد آپ لڑک کے کس سمت میں گئے ہیں۔ اگر زندگی اس ٹھوکر کے نتیجے میں سیدھی ہو گئی ہے تو اس سے زیادہ رحمت والی چیز ہی کوئی نہیں ہے۔